انجینئر محمد علی مرزا کو کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی خاص اس کو مسئلہ ہے اور خاص قسم کا بغض ہے۔ ان بغضوں میں سے ایک بغض یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی نہ کہا جائے۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ کہتا ہے باقاعدہ ویڈیو کے اندر، ہم ویڈیو کے اندر بھی لگا لیتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایسی ناپاک زبان بہتر ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ نہ کریں۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے اس کی یہ ویڈیو لے بھی سکتا ہے۔ تو برکیف اس کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن صاحب ایمان ہوئے اور شرف صحابیت سے وہ متصف ہوئے، تو اس وقت تو قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اس کے کہنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت قرآن 99.99% نازل ہو چکا تھا، تو پیچھے رہتا ہے 00.01، تو اتنا قرآن رہتا ہے، یعنی قرآن کچھ حصہ رہتا ہے، کچھ آیتیں رہتی ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو کاتب وحی کہتے ہیں، جبکہ قرآن کا تو تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، کچھ آیتیں رہ گئی تھی، جزوں کے جز رہ گیا تھا قرآن، تو لہٰذا آپ ان کو کاتب وحی مانتے، تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پھر کہتا ہے آگے میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو اصلاح کر دی ہے، جبکہ دیکھا جائے کہ اصل میں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے جو ظاہر ہو رہا ہے انجینئر کی زبان سے اور ایسے کچھ اور لوگوں کی زبان سے۔ اصل میں دیکھا جائے اگر تحقیق کے میدان میں آئیں، علماء کے سامنے بیٹھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فتح مکہ کے بعد بھی قرآن کتنا نازل ہوا اور کتنی صورتیں نازل ہوئی، جبکہ یہ کہتا ہے کہ قرآن تھوڑا سا نازل ہوا، جبکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد بھی کئی بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی ہیں، کئی حصے بنتے ہیں اس کے۔ بالفرض میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بے شمار ایسی صورتیں اور بے شمار اتنی ایسی آیات ہیں جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں سورۃ المائدہ، یہ اس کی سورۃ المائدہ کی 120 آیات ہیں جناب والا، 120، جو کہ ایک پارے سے زاہد پر مشتمل ہے، ایک پارے سے زاہد پر یہ مشتمل ہے، تو آپ کہتے ہیں 00.01، یہ آپ کی تحقیق ہے، یہ آپ کی علمی قابلیت ہے۔ پھر اب اگلی بات دیکھیں، سورۃ توبہ، اس کی آیات 129 آیاتیں، 129 آیاتیں، تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن تو اترا ہی نہیں ہے اس کے بعد، یا اترا ہے تو تھوڑا سا اترا ہے۔ تو جناب والا سورۃ المائدہ، سورۃ التوبہ، یہ کتنی بڑی صورتیں یہ نازل ہوئی ہیں اس کے بعد، 120 آیات، 129 آیات۔ پھر سورۃ النصر ہے، یہ بھی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہ کوئی اصول، ضابطہ، قاعدہ بتا دیں کہ جو باقی علماء کے پاس نہیں آیا، آپ کے پاس آیا، تو آپ بتا دیں کہ کاتب وحی ہونے کے لیے پورا قرآن لکھنا ضروری ہے۔ اگر پورا قرآن لکھنا ضروری ہے پھر تو آپ کا اعتراض بنتا ہے۔ اگر کاتب وحی ہونے کے لیے پورا قرآن لکھنا ضروری نہیں ہے تو پھر آپ کا اعتراض کیوں ہے؟ اگر آپ کا اعتراض ہے تو پھر قاعدہ لائیں، قاعدہ کوئی سامنا کریں کہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، یا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ جب کوئی الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن لکھے گا، پورا قرآن لکھایا جائے گا، نبی کریم علیہ السلام اس کو لکھایا ہو، پورا قرآن لکھایا ہو، تو پھر وہ کاتب وحی بنے گا۔ ورنہ اگر کچھ آیات، کچھ صورتیں قرآن کا بعض اگر اس نے لکھا ہے تو وہ کاتب وحی نہیں ہے۔ تو آپ یہ اعتراض لے آئیں، آپ یہ ضابطہ، قانون، قاعدہ، یہ کلیہ سامنے لے آئیں، تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ کی بات کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص قسم کا بغض ہے، اس بغض کے اندر آپ مبتلا ہیں۔ تو لہٰذا اگر بغض نہیں ہے تو ساری چیز واضح ہے کہ فتح مکہ کے بعد سورۃ المائدہ اس کے بعد نازل ہوئی، سورۃ التوبہ اس کے بعد نازل ہوئی، سورۃ النصر اس کے بعد نازل ہوئی، اس طرح بقیہ سورتوں کی کچھ آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان پر قربان کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں،
نبی کریم علیہ السلام کے کاتب وحی بھی ہیں۔ کیسی بلند مقام و مرتبہ ہے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ یقیناً بالیقین کاتب وحی ہیں۔